ترقی پسند ادبی تحریک کا معروضی مطالعہ۔ ترقی پسند ادبی تحریک اردو کی مؤثر اور عہد ساز تحریک ہے۔ اس کا دامن وسیع، جڑیں گہری اور تخلیقی افق تابناک رہا ہے۔ اس نے اردو ادب کو فکری اور فنی اعتبار سے جو تخلیقی سرمایہ عطا کیا ہے اور جو انمول شہپارے بطور یادگار چھوڑے ہیں، ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے اسے علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری شعوری تحریک قرار دیا ہے۔ اس تحریک کا بنیادی موضوع انسانیت کا نشأۃ ثانیہ ہے۔ یہ نہ صرف عوام کی امنگوں اور خواہشوں کا احترام کرتی ہے، بلکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کو اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ اس کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ادب نے سماجی انتشار، اخلاقی گراوٹ، تہذیبی استحصال اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے مسائل کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر نہ صرف معاشرے کی مسخ ہوتی ہوئی تصویر کی عکاسی کی ہے، بلکہ اس کو پرکشش بنانے کا جتن بھی کیا ہے۔ عالمگیریت اور صارفیت کے اس دور میں ایسے ادب کی ضرورت اور اہمیت ہمارے سماج کے لیے اتنی ہی بنیادی ہے جس قدر آزادی اور معاشی انصاف کی، کیونکہ ترقی پسند ادب انسانی آزادی کا ادب ہے، بلکہ انسانی مقدر پر استحصالی قوتوں کی عملداری کے خلاف ایک زبردست حربہ ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اردو ادب پر معاصر سیاسی، سماجی اور فکری تبدیلیوں کا اثر نظر آتا ہے، لیکن یہ اثر ترقی پسند تحریک کے زیر سایہ وسیع تر فکری اور فنی بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے قاضی عبدالستار تک کی تخلیقات سے ایسے شواہد مہیا ہوتے ہیں کہ ترقی پسند ادب جمہوریت نواز اور دبے کچلے ہوئے عوام کا ترجمان ہے۔ اس نے استحصالی نظام کو بے نقاب کرتے ہوئے قوت فکر و عمل کی تعلیم دی ہے۔ اس کا اپنا ایک سماجی نظریہ ہے جو انصاف اور مساوات پر مبنی ہے۔ ظالم اور مظلوم طبقے کی مختلف جہتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسی زمین کو جنت بنانے کا خواب دکھلائے ہیں۔ اس نئے سماجی نظام نے نظریہ علم ہی کو پوری حد تک تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ترقی پسندی کے زیر اثر اردو کی نثری اور شعری اصناف میں فکر و بیان کے نئے نئے گوشے تلاش کیے گئے اور استحصال کی ان تمام قوتوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا جو انسانوں کے بیچ تفریق پیدا کرنے اور انہیں خانوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعری میں مجاز، مخدوم، جوش، فیض، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، جان نثار اختر، غلام ربانی طابہ، وامق جونپوری، اجمل اجملی، اختر انصاری، خورشید الاسلام وغیرہ نے عوام کے دکھ درد کی عکاسی کی اور جذبہ محبت و اخوت کو مہمیز کیا۔ افسانوی ادب پر نگاہ ڈالیں تو پریم چند، رشید جہاں، احمد علی، عزیز احمد، غلام عباس، اپین ناتھ اشٹ، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو، کرشن چند، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، اختر اورینوی، اقبال متین، انور عظیم، دیوین ستیارتھی وغیرہ نے ناول اور افسانے کو موضوعاتی، اسلوبیاتی اور تکنیکی اعتبار سے بے حد توانا کیا اور اسے مختلف زاویوں اور جہتوں کا عکاس بنایا۔ تنقید میں عزیز احمد، وقار عظیم، اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، سبط حسن، علی سردار جعفری، احتشام حسین، مسیح الزماں، خلیل الرحمن اعظمی، آل احمد سرور، ذو انصاری، نعیم احمد، قمر رئیس، شارب رودولوی، محمد حسن وغیرہ کے اہم نام ہیں جنہوں نے واضح کیا کہ ادب کو سماج کی اقتصادی حالت سے کسی طور پر بھی لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اپنی تخلیقات کے ذریعے عوام میں جوش عمل، حرکت اور اتحاد پیدا کرتے رہنا چاہیے تاکہ سامراجیت کے خلاف نیا جوش و ولولہ پروان چڑھتا رہے۔ اس ترقی پسند مطمع نگاہ کے فروغ میں شاہراہ، نیا ادب، پگڈنڈی، امکان، تحریر، زمانہ، شاعر، افکار، صبح نو، گفتگو، عصری ادب، نیا سفر جیسے رسائل بے حد معاون ثابت ہوئے۔ ان ادیبوں کے خاص موضوعات تعصب اور تنگ نظری پر کاری ضرب، غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے صبح آزادی کا انتظار، غربت و افلاس اور خواتین پر کیے جانے والا طرح طرح کا استحصال ہے۔ جو شعری مجموعے اس دور کی یادگار ہیں ان میں شعلہ شبنم، فروزاں، جوئے نغمہ، دھرتی کا لمس،
تلخیاں، وسعتیں، پتھر کی دیوار، آوارہ سجدے، آئینہ، بازدید، دست صبا، زندہ نامہ اور حدیث دل کو خاص مقام حاصل ہے۔ نظموں میں ملاقات، تنہائی، آگ، کسان، ایک لڑکا، پرچھائیاں، طوائف، خدا خاموش ہے، جنگل کا ناچ، نئی دنیا کو سلام، عورت، آندھی، صبح وطن، اندھیری رات کا مسافر، نظر علی گڑھ، چاند تاروں کا بن، مینا بازار، بھوکھا بنگال، زمین آج بھی دل و دماغ پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتے ہیں۔ ناولوں میں گودان، انقلاب، ایوان غزل، لہو کے پھول، ایک چادر میلی سی، خدا کی بستی، فرار، شب گزیدہ، ایسی بلندی ایسی پستی، معصومہ، ضدی، چھٹا دریا، یا خدا اور انسان مر گیا، غدار، شکست۔ اسی طرح افسانوی مجموعوں میں ہم ویشی ہیں، اندھاتا، آس پاس، انوکھی مصیبت، باسی پھول، ہچکیاں، رقص، دانا و دام، کوک جلی، چوٹیں، جڑیں، دو ہاتھ، شناخت، نئے دیوتا، اجلی پرچھائیاں، زعفران کے پھول، نیلی ساری، شعلہ جوالا، قید خانہ، آتش پاری، دھواں، قابل فخر ادب پارے ہیں۔ دراصل اردو کا یہ شعری و نثری ادب سماجی ترقی کا ترجمان ہے اور اس ترقی کے لیے ذہنی فضا تیار کرنے والی فکری سرگرمیوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا ناطہ دھرتی اور اس کے باسیوں سے جوڑا، لوک ادب اور لوک گیت کو بھی فروغ دیا۔ اس کا مطمع نظر تھا ادب کا سماج میں اور سماج کا ادب کی ساخت و پرداخت میں اہم حصہ۔ اس حصہ داری کے تئیں ادب کا کام یہ قرار پایا کہ سماج کی ایسی تبدیلی میں حصہ لینا جو انسانوں کے استحصال کو ختم کر دے۔ سجاد ظہیر اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں: ترقی پسندی کے معنی یہ ہیں کہ ایک خاص زمانے یا دور میں ہم ارتقاء کی ان قوتوں کا ساتھ دیں جو انسانی معاشرے کو ترقی کے ممکن الحصول اگلے زینے یا اگلی منزل کی طرف لے جائیں۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں کے عالمی کینوس پر ترقی پسند تحریک کے آغاز کے اسباب تلاش کریں تو اس کے منظرنامے پر پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 اور انقلاب روس اکتوبر 1917 کے بعد کے اثرات ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی فکر میں زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ احساس ابھرنے لگتا ہے کہ قومیں عزم و عمل سے بنتی ہیں، اس کے لیے مجبوری و محکومی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔ اس ذہنی بیداری کی فکر 1932 میں نازی جرمنی میں ہٹلر کے آمرانہ رویے نے دنیا بھر کے دانشوروں اور ادیبوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قلم سے بھی تلوار کا کام لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ سب فاشزم کے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف متحد ہونے لگے۔ جولائی 1935 میں پیرس میں عالمی ادب کانفرنس کے انعقاد سے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا کہ یہ زمانہ پچھلے زمانوں سے جدا ہے اور اب اس دور میں ہونے والا کوئی بھی ایک بڑا کارنامہ بین الاقوامی معاملے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے چند اہم ادیبوں نے تہذیب و تمدن اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے پہلی بار ادب کو تحریک بنانے پر زور دیا تاکہ رجعت پسند قوتوں کا مقابلہ کیا جائے اور ادب کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ نومبر 1935 میں ڈنمارک اسٹریٹ لنڈن کے نان کنگ ریستوراں میں کچھ ہندوستانی دانشور دنیا کی موجودہ صورتحال پر غور و فکر کے لیے اکٹھا ہوئے۔ یہ لوگ آکسفورڈ، کیمبرج، پیرس اور دوسری جگہوں پر زیر تعلیم تھے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جلد ہی ہندوستان واپس آنے والے تھے۔ انہی دانشوروں نے ہم خیال دوستوں کو متحد کیا اور ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن بنائی۔ ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا، محمد دین تاثیر اور اقبال سنگھ پیش تھے۔ ملک راج آنند کو اس انجمن کا صدر بنایا گیا اور اس طرح لندن میں ہی ترقی پسند ادیبوں کا پہلا منشور شائع ہوا جس میں درج ہے: وہ سب کچھ جو ہمیں انتشار، نفاق اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتا ہے قدامت پرستی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے
جو ہمیں عزیز روایات کو عقل اور ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے، اسی کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں اس کی پہلی کل ہند کانفرنس 9-10 اپریل 1936 میں لکھنؤ کے تاریخی رفاہ عام ہال میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کی صدارت کے فرائض پریم چند نے انجام دیے۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر چودھری محمد ردولوی تھے۔ اس میں اتفاق رائے سے سجاد ظہیر کو کل ہند انجمن کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ کانفرنس میں اردو اور ہندی کے علاوہ بنگالی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو، ملیالم اور کنڑ اور تمل زبانوں کے بہت سے ادیب بھی شریک ہوئے جو اردو زبان و ادب کی مقبولیت کے قائل تھے۔ ان دانشوروں میں سے کچھ نے ادبی مسائل سے متعلق قابل قدر مشورے دیے تھے، لیکن مذکورہ تحریک کو سب سے زیادہ تقویت پریم چند اور ان کے خطبہ صدارت سے ملی، جو انہوں نے کانفرنس کے آخر میں پڑھا، جس کا اہم حصہ یہ تھا: آج جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرکت نہ پیدا ہو اور ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو اور جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ پریم چند کے اس مشہور خطبے کے علاوہ اس پہلی کل ہند کانفرنس کے آخری اجلاس میں مولانا حسرت موہانی کی پرمغز تقریر بھی تحریک کے فروغ میں بڑی معاون ثابت ہوئی، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ اب اردو ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیت اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں، کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرفداری اور حمایت کرنا چاہیے، اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحد و منظم ہو کر اپنی جد و جہد کو کامیاب بنا سکیں۔ اس کامیاب کانفرنس کے بعد دوسری کل ہند کانفرنس 23 دسمبر 1938 کو کلکتہ میں، تیسری 1942 میں دہلی کی ہارڈنگ لائبریری کے ہال میں، اگلے سال چوتھی کل ہند کانفرنس ممبئی کے مارواڑی ودیالیہ میں، پانچویں فکری اعتبار سے اختلافی کانفرنس اکتوبر 1945 میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی، جس کا افتتاح سروجنی نائیڈو اور صدارت کرشن چند نے کی۔ آزادی سے قبل ترقی پسند تحریک کے یہ تاریخی جلسے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد بڑے پیمانے پر اس کی کانفرنسوں کا انعقاد ملک کے مختلف حصوں میں ہونے لگا، جس کا مقصد تحریک کو ایک دھارے میں رکھتے ہوئے اسے تقویت پہنچانا تھا، ساتھ ہی اسے متحد رکھنے کے لیے صوبائی اور علاقائی سطح پر مضبوط اور فعال بھی بنانا تھا۔ کوئی بھی ادبی تحریک اس وقت تک پروان چڑھتی ہے جب تک اس کی تخلیقات میں تازگی، جدت اور نیاپن بنا رہتا ہے، قاری کے ذہن و احساس کو متاثر کرتی ہے۔ جہاں اس کی یہ کرشمہ سازیاں کمزور پڑیں، افکار و خیالات نئے سیاق و سباق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ ہم عصر زندگی کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کا حوصلہ فراہم کرنے والی اس تحریک کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، چونکہ اس کا آغاز ایک وسیع مقصد کے تحت ہوا تھا، اور وہ مقصد معاشرے کو فرسودہ رسموں، روایتوں اور دقیانوسی خیالات سے آزادی دلانے کا تھا، سماجی اور اقتصادی نظام میں مساوات کا تھا، جہالت، تعصب اور تنگ نظری کو ختم کرنے کا تھا۔ لہٰذا وہ فکشن نگار، شاعر اور نقاد جو انسانی زندگی میں ارتقاء اور اس کی معاشی ترقی و خوشحالی کے متمنی تھے، انہوں نے ترقی پسند تحریک کا خیر مقدم کیا اور اس کے حلقے میں داخل ہوتے چلے۔ کچھ عرصے بعد تنظیم میں پیدا ہونے والا بکھراؤ، حلقہ ارباب ذوق کی مقبولیت اور نئی نسل کا جدید نظریوں کی جانب ملتفت ہونا، نیز یورپ کے دانشوروں کے زیر نگیں انفرادیت اور وجودیت کے رجحان کا فروغ پانا مارکسی نظریات کے سمٹنے کا باعث بنا۔
اسی لیے ترقی پسند تحریک کا اصل دور 1936 سے 1960 تک قرار پاتا ہے، جس کے زیر سایہ لکھے جانے والے اردو ادب نے عوام کی امنگوں اور خواہشوں کا احترام کیا اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کی۔ یہ دور اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس میں مقصدیت کے باوجود فنی رموز و نکات کا اور ان کی تبدیلیوں کا گہرا شعور ملتا ہے۔ مواد، پیشکش، کردار نگاری، بے باک خیالی اور اپنے گرد و پیش کی حقیقی منظرکشی کے لحاظ سے بھی ترقی پسند تحریک اردو ادب کی تاریخ میں منفرد مقام کی حامل رہے گی۔